السلام علیکم دوستوں. اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا اس موضوع پہ کہ واٹ آئی فیلڈ ٹو رائٹ، اس پہ بات ہو رہی تھی. تو تھوڑا میرا جی چاہ رہا ہے کہ اسے تھوڑا آگے بڑھایا جائے بات کو. تو پہلے میں نے یہ کہا کہ جو چیزیں میں نہیں لکھ پایا اس میں سے ایک دا ٹینگلڈ ونگس کی بات تھی. اس کا مجھ پہ جو انفلوئنس تھا اس کی بات تھی، اور اس کے اثر میں جیسے وہ ایک بیلنسڈ انر کی بایولوجیکل انر جو ہے ہمارا جانداروں کا، انسانوں کے ذریعے بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارا انر ہے اس سے ایک صحت مند جسم جو ہے وہ توانائی حاصل کر کے تو ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تو میں نے یہ چاہا تھا کہ اسی کو معاشرے کے وہ خواص ہیں جو وہ اس میں ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے فرد کے سے لے کر تو عالمی سطح تک ایک بیلنس کا کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا مل سکے کہانی میں. دیٹ آئی فیل ٹو مینیج. ایک یہ بات تھی. دوسرا یہ تھا کہ میں یہ پہلے ناول کی ہی بات ہے میری، سمندر کا پانی کی. تو دوسری بات جو تھی کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اور جو کچھ بیان کرتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، قلم تک آتا ہے، تو وہ اور ہمارے اندر جو چل رہا ہوتا ہے، جو اس کے محرکات ہیں اس جملے کے، ان لفظوں کے یا ادائیگی میں بھی، لیکن ابھی ہم لکھنے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو محرکات ہیں جو پیچھے چل رہا ہے، ہماری بیالوجی بھی جسے ڈسٹرب کر رہی ہے، ہمارا ایکسپیرینس بھی جو کر رہا ہے، جو ساتھ چل رہا ہے، تو کچھ وہ اثرات جو اس جملے کے پیچھے چھپے ہیں، ہم کسی طرح سے اس خلیج کے دونوں کنارے ہیں جو ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں کہ جو کہ اس جملے کے مفہوم کے راہ میں حائل ہیں. تو اس کو ہم ذرا کلوز کر کے کسی طریقے سے کوئی رائٹنگ کا ایسا سٹائل ہو کہ ہم اسے ایکسپریس کر سکیں، پڑھنے والے کے قریب ترین پہنچ سکے. کیونکہ میرے نزدیک بات کرنا جو ہے ایک فن ہے، ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا تو ایک فن ہے یقیناً، لیکن اس سے بڑا فن ہے بات کو سمجھنا. بات کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کے جس انداز میں بات کر رہا ہے اور اس کی جو ڈیپتھ ہے یا جو اس کا مقصد ہے، یعنی اس کی بات کو اسی طریقے سے سمجھنا کہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے کوئی. گویا بات کو سمجھنا ایک بات کرنے کے مقابلے میں زیادہ بڑا فن ہے. تو زیادہ بڑا فن جو ہوگا اس میں بہت کم تعداد لوگوں کی بھی ہو جائے گی. اس لیے لکھنے والے کا میرے نزدیک ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ پڑھنے اور لکھنے والے کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم سے کم ہو. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لکھنے کا ایسا طریقہ ہو کہ تمام محرکات جو ہیں وہ ایکسپریشن میں شامل ہوں. obviously اس میں آنیسٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. جی، تو دوسرا ایک ایکسپیرینس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس سے پہلے میں ایک انسپریشن اپنی کہہ لیجیے. وینکوور کے ایک 30-35 کلومیٹر بڑے کارنش پہ، اس کے ارد گرد بعض جگہوں پہ، یعنی اس کے ارد گرد تو نہیں، یعنی پاس اس کے نقشک بنانے والا ایک بوڑھا میں نے دیکھا. نقشک کیا ہے؟ وہاں ساحل پر، بیچ پر پتھر ہیں. پتھر اپنی نیچرل شکل میں ہے. کوئی گول ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کم گول ہے، کوئی ایک سائڈ سے بیضوی ہے تو دوسری سائڈ سے اور طرح سے. یہ الٹے سیدھی شیپس کے، مختلف شکل، مختلف سائز کے وہ جو پتھر ہیں، وہ اس نے ایک پتھر پکڑنا ہے، اس پر دوسرا پتھر رکھنا ہے، اس پر تیسرا پتھر رکھنا ہے، اور اس طرح سے 4-5 پتھروں کے بغیر کوئی لوشن لگائے، بغیر کوئی اب انہیں اسٹک کرنے کی چیز لگائے، بغیر کسی تراش خراش کے وہ پتھر جوں کہ توں اس کا ایک بیلنس بنا دینا اور وہ نقشک بن جانا ہے. اس کا نام جو ہے نقشک ہے. تو وہ شخص اس میں محو ہے، اور مجھے جو چیز انسپائر کی وہ بیلنس تھا. تو یہ بیلنس وہی بیلنس ہے میں جس کی بات کر رہا ہوں.
جو انسان کے انر میں ہو تو جسم توانا، جو معاشرے میں باہم ہو، یکجا ہو، سوچیں کچھ خیالات، جن بہت سی چیزوں میں انسان کنونسڈ ہو، اور انسان کے ساتھ انٹریکشن میں، رابطے میں وہ زیادہ پازیٹیو ہو سکے. تو وہ ایک طرح سے کافی امپورٹنٹ ٹاپک تھا میرے لیے. تو اس میں یہ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، لیکن بیلنس کرنے کا طریقہ، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوائنٹ آف بیلنس دیکھیے کہ کہاں سے بندہ تلاش کر رہا ہے اس چھوٹے چھوٹے پتھروں کو لے کے. نکشک کی کیا کہانی ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، اس کے بھی پیچھے ایک روایت ہے، قصہ، ایک واقعہ ہے. ایک کہانی لکھی ہے میں نے نکشک کے نام پر ہی، آئی ڈونٹ نو کب چھپے گی. تو اب میں اپنے دوسرے ناول سائے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس میں اسی طرح میرا ایک فیلئر ہوا. وہ کہانی ہے تقریباً 3 پشتوں پر محیط ہے. اس میں ایک پشت وہ ہے جو کہ نومیڈس کی ہے، جو کہ کالونی جو ہے بناتے ہیں. ایک ماں کا کردار ہے اس میں. تو وہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک دیہات جو ہے، گاؤں وہ بن جاتا ہے. پھر وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، پھر دیش سے نکل جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ری اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ میں کیا چاہ رہا تھا کہ انسان مل بیٹھتے کب ہیں، کھیل کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے مل کے کچھ کامن ٹارگٹس پہ، کامن جذبے کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو میں نے اس نئے بننے والے معاشرے میں سوچا تھا کہ کچھ ایسی روایات بنائی جائیں، کچھ ایسے رسم و رواج بنائے جائیں، نئے کریٹ کیے جائیں، جو انسانی سطح پر، انسان کے انٹریکشن کی سطح پر، انسانی رشتوں کی سطح پر، انسانوں کی محبت کی سطح پر، انسان کو شیئر کرنے کی سطح پر، انسان کو سمجھنے کی سطح پر، معاشرے کو مل کر چلانے کی سطح پر ایک ہو سکیں. کچھ ایسی بات ہو، ایسے مصروفیات کچھ ایسی ہوں، اس کی ڈیٹیلز آپ سمجھ لیں کہ وہ بن جاتی ہے. کافی کچھ آ جاتا ہے اس میں. تو وہ میں ان روایات کی تشکیل نہیں کر سکا، ان کو نہیں اتنا وقت دے سکا اور اتنا سوچ نہیں سکا. اور میں چاہتا تھا کہ یہ ایک آباد ہوا ہے معاشرہ، اس میں یعنی کوئی رکاوٹ دوسری نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ میری سمجھ لیجیے کہ ذہنی طور پہ ہی میں وہ توانائی حاصل نہیں کر پایا جو اس سب کچھ سوچنے کے بعد ہی وہ کہانی بن سکتی تھی. اتنی مضبوط کہانی کہ وہ سوسائٹی جو نئی بن رہی تھی اس کی بنیادوں میں وہ رسم و رواج، وہ ان کی روایات کچھ اس طرح سے بن جاتی، اتنی مضبوط کہ وہ ایک بہت مضبوط معاشرہ بن جاتا. لیکن پھر وہی بات کہ ویسے مضبوط معاشرے شاید ہم بن نہیں پاتے، مختلف فیکٹرز ہیں جو انہیں بننے نہیں دے پاتے. تو وہ مطلب میں وہ کہانی ہی بنانے میں ناکام ہوا، جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کی کہانی کو مضبوط بنانے میں وہاں کے لوگوں کے، ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر کہانی کچھ اور طرح سے بن جاتی کہ لوگوں کے تعلقات کچھ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس علاقے کی ترقی کے لیے، مضبوطی کے لیے ایک ایسے پیرینل ریورس کی طرح ہوتے جو ہر وقت سیراب کرتا رہتا اس علاقے کو، سارا سال بہنے والے دریاؤں کی شکل میں. تو ایک تو یہ بات آ گئی. آخر میں اسے ایک اور چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ بہت سے موضوعات، یہ ایک افسوسناک بات ہے اور میری بزدلی بھی، بہت سے معاملات، بہت سے ٹاپکس ارد گرد ہیں، چاروں طرف ہیں، لیکن نہیں بندہ لکھ نہیں پاتا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ.